بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج اتوار کا دن ہے۔ پورے ہفتے کے اہم سوالات کے جوابات لے کر ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب واش روم میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ واش روم میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات کہاں لکھی ہے کہ واش روم میں بات چیت کرنا منع ہے؟ آپ اس سلسلے میں شرعی رہنمائی فرمائیں۔ ہم یاد رکھیں، فتوے کی مشہور کتاب فتاوی شامی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جلد 1 صفحہ 261 پر لکھتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ مُطْلَقًا، کہ بہتر یہ ہے کہ واش روم میں بالکل بھی بات چیت نہ کی جائے، لیکن اس کے ضمن میں مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ اگر ہمیں بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، مثلا کسی بات کا جواب دینا ضروری ہو، تو اب ضرورت کے وقت میں مجبوری کی وجہ سے واش روم سے کسی بات کا جواب دینے کی گنجائش ہے، لیکن بلا ضرورت کے، بغیر مجبوری کے واش روم میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پسندیدہ اور اچھا عمل نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ اسی طریقے سے اذان کے جواب کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور یہ کہ ناپاکی کی حالت میں دعائیں مانگنا کیسا ہے؟ یا عربی کی دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں ان کو ناپاکی کی حالت میں پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہم یاد رکھیں، فتوے کی مشہور کتاب فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے وَيَجُوزُ لِلْجُنُوبِ وَالْحَائِضِ الدَّعَوَاتِ وَجَوَابُ الْأَذَانِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، کہ ناپاکی کی حالت میں سلام کا جواب دینا، دوسروں کو سلام کرنا، اسی طریقے سے ناپاکی کی حالت میں اذان کا جواب دینا، یا دنیا اور دین کی باتیں کرنا، یا دعائیں مانگنا، یا عربی کی دعاؤں کو پڑھنا، یہ سب کام کرنا جائز ہے، گنجائش ہے ان سب کاموں کے کرنے کی، لیکن ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کو چھونا یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا یا پانی پینا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہم یاد رکھیں، فتاوی شامی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 1 صفحہ 318 پر لکھا ہے وَلَا أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ بَعْدَ غَسْلِ يَدٍ وَفَمٍ، کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا بھی جائز ہے اور ناپاکی کی حالت میں پانی پینا بھی جائز ہے، لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے یا پانی پینے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں اور اپنے منہ کو دھو لیں، یعنی کلی وغیرہ کر لیں، پھر کھانا کھائیں یا پانی کو پئیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بال اور ناخن کٹوانے کا کیا حکم ہے؟ ہم یاد رکھیں، فتاوی ہندیہ میں جلد 5 صفحہ 358 پر لکھا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بال اور ناخن کاٹنا یہ مکروہ تنزیہی عمل ہے، یعنی یہ پسندیدہ اور بہتر عمل نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پاکی کی ہی حالت میں اپنے سر کے بال کٹوائیں اور پاکی کی ہی حالت میں ہم اپنے ناخن وغیرہ کو کاٹیں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ایسا SMS لکھنا جس میں قرآن کریم کی آیتیں ہم ٹائپ کر رہے ہوں کیسا ہے؟ اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہم یاد رکھیں کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کو ٹائپ کرنا یا ناپاکی کی حالت میں کمپوزنگ کرنا یہ مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پاکی کی ہی حالت میں کمپوزنگ کریں اور پاکی کی ہی حالت میں ہم قرآن کریم کی آیتوں کو ٹائپ کریں۔ ناپاکی کی حالت میں کسی کو ایسا SMS بھیجنا جس میں ہم قرآن کریم کی آیتوں کو لکھ رہے ہو یہ اچھا نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چھٹا سوال یہ ہے
کہ میرے ایک دوست ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری ایک دکان خالی پڑی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں حقہ بار کھول دوں۔ آپ اس سلسلے میں شرعی رہنمائی فرمائیں کہ حقہ بار کھولنا شرعاً کیسا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس سوال کے جواب میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ پڑھ کر کے سناتا ہوں جو دارالافتاء دارالعلوم دیوبند نے اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں شائع کیا تھا۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے کہ بھنگ، چرس اور افیون کا کھانا مسلمان کے لیے ناجائز اور حرام ہے، لیکن ان چیزوں کا بزنس کرنا اور ان چیزوں کے ذریعے آمدنی حاصل کرنا اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ایک مسلمان ان حرام چیزوں کا بزنس نہ کرے اور ان حرام چیزوں کی آمدنی سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو اس لیے حقہ بار کھولنا شرعاً حرام تو نہیں کہا جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کھولا جائے اور اس کی آمدنی سے بچا جائے۔ 7واں سوال یہ ہے کہ ایک صاحب کو نیند کی حالت میں بولنے کی عادت ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سوتے سوتے نیند کی حالت میں یہ کہا کہ جا میں نے تجھے طلاق دے دی، تو اس سے ان کی بیوی پر طلاق ہوگی یا نہیں؟ ہم یاد رکھیں فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں جلد 2 صفحہ 358 پر لکھا ہے کہ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ النَّائِمِ، کہ سونے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس سے اس کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اگر نیند کی حالت میں آپ کے شوہر نے یہ جملہ کہا ہے کہ جا میں نے تجھے طلاق دے دی، اس سے آپ کے اوپر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ 8واں سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی وائف کو SMS کیا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی، تو کیا اس سے ان کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی؟ SMS کے ذریعے طلاق واقع ہونے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہم اس سلسلے میں وہ اصول اور رول یاد رکھیں جس کو فقہائے کرام نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان جمہور الفقہاء یرون وقوع الطلاق بالکتابہ، کہ فقہائے کرام کے نزدیک لکھ کر طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور لکھ کر طلاق دینے کا وہی حکم ہے جو زبانی طلاق دینے کا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے اپنی وائف کو SMS کے ذریعے طلاق دی ہے تو اس سے بھی ان کی وائف پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک جزئیہ فتاوی شامی میں جلد 2 صفحہ 589 پر لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فَإِن كَتَبَ أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَمَّا كَتَبَ هَذَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، کہ اگر کسی شخص نے اپنی وائف کو یہ جملہ لکھا انت طالق، کہ تجھے طلاق ہے، تو حضرت لکھتے ہیں کہ اس سے اس کی وائف پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ لکھ کر کے طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، SMS کے ذریعے طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی اس سلسلے میں یہی فتویٰ ہے، آپ اسکرین پر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چند سوالات تھے جن کے جوابات کتابوں کے حوالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔